بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں. آج ہم 4 مختلف ٹاپکس پہ خبریں شیئر کریں گے. اس میں اندرونی سیاست میں جو ہے وہ اپوزیشن کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کے متعلق، اس کے علاوہ جو شوگر مافیا کے بارے میں جو لیٹسٹ رپورٹس آئی ہیں اس کے بارے میں ہم بات کر لیں گے. اور جو نیب ایک دفعہ پھر سرگرم ہو گیا ہے اور انہوں نے کافی زیادہ نئے انکشافات کیے ہیں وہ بات کر لیں گے. اور اینڈ پہ ہم بھارت اور چین کے درمیان جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کا جائزہ لیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. تو جو کرنٹ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اندرونی سیاست میں، اس میں کافی گہما گہمی ہے، اسپیشلی جب اختر مینگل صاحب نے ریزائن کیا اور اس کے بعد اب پھر قاضی عیسیٰ فائی صاحب کے کیس کو لے کر تو اپوزیشن میں اس وقت کافی خوشیاں پائی جا رہی ہیں اور وہ اس کو خوب طریقے سے منا بھی رہی ہیں. اور اب ان کا آپس میں کافی گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی سبھی جماعتوں کو اکٹھا کر کے ان میں مشاورت شروع کر دیا ہے. افسوس تو یہ ہے کہ یہ مشاورت انہوں نے کرونا کو لے کر نہیں کی. اب ان مسائل پر انہوں نے بندے اکٹھے کر لیے اور ان سے بات چیت ہو رہی ہے. تو چلیں، یہ بھی خوش آئند بات ہے، جمہوری طریقہ چلنا چاہیے تو اچھا ہے. تو اس میں انہوں نے پھر اختر مینگل صاحب کو بھی دعوت دی اور اب وہ بڑے چہیتے ہیں اب اس لیے اپوزیشن کے. تو اس میں وہ عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں. اور پھر جب اسپیشلی جو فون کالز ہوئی ہیں شہباز شریف کو، جس میں جنرل راحیل شریف صاحب نے بھی کال کیا ہے شہباز شریف کو، اس کے علاوہ جنرل باجوہ صاحب نے بھی، اور چائنا کے سفیر نے بھی شہباز شریف کی خیریت دریافت کرنے کے لیے کو کال کیا. اور جو اختر مینگل صاحب اب اس وقت اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں اور ساری چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو پرسنلی دوستوں میں اس میں بالکل ان کے ساتھ ایگری ہوں اور متفق ہوں کہ ان کو ایسے کرنا چاہیے، کیونکہ بلوچستان کو اس گورنمنٹ میں نہیں صرف بلکہ جو پریویس گورنمنٹ تھیں اس میں بھی بالکل اگنور کیا گیا ہے. اور ان کے جو بھی معاہدے تھے اس وقت، جو ان کی حکومت میں شامل ہونے کے 6 معاہدے تھے، ان میں سے کسی پر بھی کام نہیں کیا گیا. تو یہ ان کا بنتا تھا، لیکن جو ٹائمنگ ہے اس میں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جب اس میں جہانگیر ترین صاحب بیٹھ جا رہے ہیں، شوگر مافیا کا کیس چل رہا ہے اور اس پر جو سارے پیٹرول مافیا، شوگر مافیا، اس کا دباؤ ہے حکومت کے اوپر. تو اس میں اور پھر جو جسٹس قاضی عیسیٰ فائی صاحب کا جو کیس ہے، اس سارے کو لے کر جو ٹائمنگ تھی اس وقت اختر مینگل صاحب کی حکومت کو چھوڑنے کی، وہ امپورٹنٹ ہے. تو وہ کچھ اور بتاتی ہے. اس میں آف کورس یہ ریزن بھی ہیں کہ ان کے جو معاہدے ہوئے تھے تحریک انصاف کے ساتھ حکومت میں شامل ہونے کے، اس کو پورا نہیں کیا گیا. لیکن اس کے متحرکات کچھ اور بھی ہیں. لیکن پھر بھی ان کا حق بنتا ہے اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور اس چیز کے لیے حکومت پر ہمیں پریشر ڈالنا چاہیے کہ بلوچستان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں یا ان کا خیال رکھا جائے. باقی صوبوں کی طرح اس میں بھی ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہونا چاہیے، تاکہ اس طرح کے جو مسائل ہیں وہاں پر وہ ختم ہو سکے، جہاں پر اس طرح کی تنظیمیں جنم لیتی ہیں جن کو پھر انڈیا سپورٹ کرتا ہے، اور انڈیا کی بھی گہری نظر ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں. تو ہم ان کو یہ فائدہ نہیں دینا چاہتے. اور نہ صرف یہ بلکہ وہ ہمارے ہم جیسے پاکستانی ہیں، پنجاب میں رہنے والے لوگوں جیسے پاکستانی ہیں، تو ان میں جو اس وقت وسائل کی کمی ہے تو اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. حالانکہ بلوچستان ایک ایسا زبردست علاقہ ہے جہاں پر معدنیات ہیں، سونے تانبے کے ذخائر ہیں. تو اس پر اتنی اٹینشن، تو اس کو اتنا نگلیکٹ کرنا یہ سمجھ سے باہر ہے. اور اختر مینگل صاحب کے ساتھ ساتھ باقی جو جمہوری وطن پارٹی ہے انہوں نے بھی انڈیا دے دیا ہے. ابھی انہوں نے کہا تو نہیں ہے کہ وہ حکومت کو چھوڑیں گے، لیکن انہوں نے انڈیا دے دیا ہے کہ وہ بھی حکومت کو چھوڑ دیں گے کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے. تو اس وقت خان صاحب کے لیے کافی گمبھیر سچویشن ہے اور دے کوڈ بی ان ٹربل، کیونکہ ان کے پاس ٹوٹل وہ 186 جو ہیں وہ سیٹیں ہیں حکومت میں، اتحادیوں کو ملا کر اور آزاد ممبران کو ملا کر، جس میں سے اب 4 چلی گئی ہیں اور 182 باقی رہ گئی ہیں. اور حکومت بنائے رکھنے کے لیے 172 سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں. تو ابھی حکومت میں 182 سیٹیں ہیں اور اپوزیشن فل ٹرائی کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی ان لوگوں کو توڑا جائے، 10 لوگوں کو توڑا جائے جو کہ اس وقت حکومت کے ساتھ مختلف معاہدوں کی وجہ سے تھے، یا جن کی باتوں کو نہیں سنا گیا، یا ان کے جو ان کو یا ان کے علاقوں کو وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی گئی تھیں جس کے ان سے وعدے کیے گئے تھے. اور اب اسپیکر ہاؤس میں بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں وفاقی وزیروں کی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی، تاکہ
اختر مینگل صاحب کو بھی راضی کیا جائے, ان کو واپس لایا جائے حکومت میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان نمائندوں کی بھی جو کہ اس وقت حکومت سے ناخوش ہیں, حکومت میں ہیں لیکن حکومت سے ناخوش ہیں, تاکہ اس طرح کا مزید گیپ جو ہے وہ حکومت کی صفوں میں نہ آ سکے. اور یہ اسپیکر ہاؤس میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں بڑی اہم ہے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ابھی وہ ان کے لیے کتنی مشکلات سامنے آ سکتی ہیں. شوگر مافیا سے ریلیٹڈ جو بڑی اہم خبر آئی ہے عدالتوں سے, کہ جو پٹیشن دائر ہوئی تھی پٹیشنرز کی طرف سے اس کیس کے اگینسٹ, کہ اس کیس کو سیاسی طور پر بنایا گیا ہے ان شوگر مالکان کے خلاف, اور اس میں کسی قسم کے کوئی حقائق موجود نہیں ہے, تو وہ پٹیشن عدالت نے مسترد کر دیا ہے اور عدالت نے اس کی سماعت کا آغاز کر دیا ہے. تو لیکن عدالت نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے جس سے ہمیں سب کو متفق ہونا پڑے گا, کہ حکومت نے جو وفاقی معاون خصوصی ہیں شہزاد اکبر کو اس چیز کا انچارج بنایا, جو کہ غلط تھا. تو جس پر اٹارنی جنرل جو حکومت کے نمائندے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے, پاناما کیس میں بھی ہوا ہے, اس طرح کی یہ چیز بنائی گئی ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا تھا یا کسی بھی تفتیش کا سربراہ بنایا گیا تھا. لیکن یہ چیز ہمیں بالکل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے, جس طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی حکومت کے خلاف یا عمران خان صاحب کے سامنے ان کی پراپرٹی کی ڈیٹیل رکھ دی تھی جب ان کے اگینسٹ کیس بنا تھا. اسی طرح اب یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ جی پہلے بھی اس طرح سے اترا ہے تو ہم بھی کر لیں, تو یہ ٹھیک ہے. تو جو بات غلط ہے وہ غلط ہے, اور ہمیں جو ہے سچ کا حق کا ساتھ دینا چاہیے, ہمیں اس چیز کا ساتھ دینا چاہیے جو پاکستان کے بارے میں بہتر ہے, نہ کہ ہمیں عمران خان کا یا نواز شریف کا یا زرداری کا یا کسی بھی ایسے بندے کا ساتھ دینا چاہیے جو کس طرح کے معاملات میں انوالو ہو. تو یہ چیز بالکل غلط ہے, اور سپریم کورٹ نے بڑا کلیئرلی اس کو سامنے لے کے آئے ہیں اس ایشو کو, کہ شہزاد اکبر صاحب اس چیز کے اہل نہیں تھے کہ وہ اس چیز کے یہ اس تفتیش کے سربراہ بنتے, یہ اس چیز کو لے کے سامنے چلتے, کیونکہ وہ صرف معاملے خصوصی ہیں, ان کی ڈیوٹیز اور ہیں, یہ پراپر اتھارٹیز کو اس چیز کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا. گڈ نیوز اس میں یہ ہے کہ یہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیس پہلے کیسوں کی طرح ٹھپ ہو جائے گا, شوگر مافیا پھر سے اپنا کام دھندا شروع کر دیں گے, تو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس چیز کی سماعت شروع ہو گئی ہے, اور ہوپ فلی کہ اس میں لیجسلیشن ایسی بنائی جائیں گی, یہ ایسے آؤٹ کم ایسے ہوگی کہ آئندہ اس طرح کے کام نہ ہو سکے, یا کوئی بھی مافیا جیسے اب چینی کا تھا اور پیٹرول کا تھا, اور اسی طرح جو آٹا گندم جو سندھ میں کرپشن ہوئی ہے, اسی طرح کی جو ایشو ہے وہ سامنے نہیں آئیں گے انشاءاللہ. نیب ایک دفعہ سے پھر سرگرم نظر آ رہی ہے, اور وہ جو خبریں عام مین میڈیا میں گردش کاری تھیں کہ اب عمران خان صاحب کے لیے بڑی مشکلات ہیں اور سیاسی منظرنامہ چینج ہو جائے گا, وہ اس وجہ سے کیونکہ جو ٹیلی فون کالز ہوئی تھی شہباز شریف کو جنرل راحیل شریف کی طرف سے اور جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے اور چائنیز فیلڈ کی طرف سے, تو اس پر کافی کیاسرائیاں ہو رہی تھیں کہ اب عمران خان صاحب کو کافی پریشر کا سامنا کرنا پڑے گا, یا حکومتی نمائندوں میں شاید کوئی تبدیلی ہو جائے یا حکومت میں تبدیلی ہو جائے. لیکن جو نیب کی سرگرمیاں آئی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں, اور انہوں نے جو کل رپورٹ کیا تھا کہ انہوں نے رانا ثناء اللہ کے خلاف 40 کروڑ روپے کے ایسے احساسات جات کو ڈھونڈ لیا ہے جو کہ آمدن سے زائد جو پراپرٹیز ہیں اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ سندھ میں جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں 10.5 ارب روپے کی ریکوری ہو گئی ہے, اور وہ پیسے واپس مل کے دوبارہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیے گئے ہیں. تو یہ بہت بڑی ریکوری ہے, اور یہ ریکوری جو ہے وہ حکومتی نمائندگان اور جو اہلکار تھے ان سے کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو پورے جو فلور ملز تھیں ان میں جو لوگ انوالو تھے اس آٹا کو چوری کر کے بیچنے کا, اور سارا جو اس میں انوالو تھے سارے گینگ کو پکڑ کے 10.5 ارب کی ریکوری کر لی گئی ہے. یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ کچھ پیسے واپس گورنمنٹ کی طرف آئے. اس کے علاوہ راولپنڈی میں تقریباً 2 ارب روپے کی ریکوری کی گئی ہے ہاؤسنگ اتھارٹی میں, جو بوگس قسم کی لینڈ لے کر اور غلط طریقے سے لینڈ بنا کر اس کو لوگوں کو بیچا گیا تھا. اس سلسلے میں 2 ارب روپے کی ریکوری ہو گئی ہے. اور نیب نے اس وقت شریف خاندان کے خلاف بڑے زبردست قسم کے انکشافات کیے ہیں, جس میں اربوں روپے کی جو ترسیل ہے منی کی ٹرانسفر کی, منی لانڈرنگ کی, وہ سامنے آئی ہے. جس میں آپ کو بتا چلوں کہ اس میں شریف خاندان نے 1 ارب 59 کروڑ اور 30 لاکھ جو ہے نا وہ منتقل کیے ہیں, تقریباً 124
ٹرانزیکشن پہ ہوئی ہیں اور نیب نے 1-1 روپے کا حساب لیا. میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ سلمان شہباز جو کہ اس کا مین کرتا دھرتا ہے جو منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے اور ابھی وہ ملک سے باہر ہے, وہ بھی واپس نہیں تشریف لا رہے ہیں کہ وہ اس کو چیز کو ہینڈل کریں, اس کو فیس کریں. سلمان شہباز نے 1 ارب 17 کروڑ اور 90 لاکھ روپے کی جو ہے منی لانڈرنگ کی ہے, جو کہ ڈالر میں کی گئی ہے. ڈالر یا جو درہم ہے اس میں ان کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. حمزہ شہباز شریف کے گیس 2005 سے لے کر 2012 تک 18 کروڑ 16 لاکھ اور 51,000 روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے. یہ اس کے انکشافات میں. اس طرح جو نصرت شہباز ہیں انہوں نے 14 کروڑ 77 لاکھ 17,000 ڈالر کی صورت میں, یہ ڈالرز میں ہوئے ہیں. اور رابعہ عمران ہے جو شہباز شریف کی بیٹی ہیں, انہوں نے 5 کروڑ 75 لاکھ اور 98,000 روپے کے جو ان کے اکاؤنٹس میں منی آئی ہے ٹی ٹی کے ذریعے اور مختلف ذرائع کے ذریعے. اس کے علاوہ جو جویریہ علی ہیں انہوں نے 60 ٹرانزیکشن ہوئی ہیں ان کے اکاؤنٹ میں, جو کہ 2 کروڑ 73 لاکھ اور 329 روپے ہے. یہ اتنی جانچ پڑتال کی ہے نیب نے کہ انہوں نے رپورٹ تک بتا دیا. اس کے علاوہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف جو کیس تھا ڈرگز کے ریلیٹڈ, جو آج سے کچھ ماہ پہلے بڑی خبروں کی زینت بنا ہوا تھا, وہ بالکل ایک دم سے چپ ہو گیا تھا. اس پر ڈی جی نیب جو ہیں انہوں نے میٹنگ کیا, انہوں نے اس میگا کرپشن کا اور ڈرگز کے سلسلے میں اس ساری رپورٹ کا جائزہ لیا اور اسے دیکھ کر انہوں نے اس چیز کو ان کے کیس کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر دیا. یعنی کہ ان کے پاس اتنے حقائق اور اتنی رپورٹس تھیں کہ انہوں نے اس کیس کو انویسٹیگیشن کے لیے انہوں نے اس میں شامل کر دیا. اور پتہ چلا تھا کہ 40 کروڑ کی جائیدادیں ہیں, اس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا. اور مزید امکان ہے کہ اس میں مزید جو ہے وہ ان کی مزید جو ان کی فیملی ممبران کی یا ان کی جو اور پراپرٹیز ہیں ان کا بھی انکشاف ہو سکتا ہے. اور اب بات کر لیتے ہیں بھارت اور چائنا کے درمیان جس وقت پرابلم چل رہا ہے, اس میں بھارت کو زبردست قسم کی ڈیفیٹ ہوئی ہے. اور اس وقت انڈین میڈیا ابل رہا ہے کیونکہ کچھ رپورٹس سامنے آئی ہیں اور کچھ فون کالز بھی پکڑی گئی ہیں جس میں لداخ کے جو ایک پارلیمانی حکومت کے ایک ممبر ہیں جو کہ کانگریس سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی کال لیک ہوئی ہے اور اس پہ وہ کسی سے ڈسکس کر رہے تھے کہ انہوں نے پوچھا کہ ہمارا کیا بنے گا ساری سچویشن میں, تو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو پاکستان کے ساتھ ملا دیں گے. تو اس بات پر کافی میڈیا میں پنچال آیا ہوا ہے انڈیا میں اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور کانگریس نے کہا ہے کہ ان کا ہماری پارٹی کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ان کا اپنا افیئر تھا جو کسی سے وہ ڈیل کر رہے تھے. تو اب ان کو غداری کا کیس بنا کر ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور اس کے علاوہ جو کافی وہاں پہ لیفٹیننٹ جنرل لیول تک کے لوگ ہیں, کچھ ریٹائر ہیں, کچھ ان جاب ہیں, انہوں نے بھی سارا جو ہے پنڈورا باکس کھول دیا ہے کہ انڈین آرمی کس قابل ہے اور وہ کیسے خوش ہیں کہ وہ اب ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. اور ایک آرمی جنرل نے لیفٹیننٹ جنرل ہیں وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوش ہیں کہ ان کا بیٹا انڈین آرمی میں نہیں ہے. تو اس طرح کی سچویشن آپ کے جو سامنے آ رہی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک چپیڑے پڑی ہیں مودی کو اور انڈین آرمی کو. تو اس میں چائنا کی جو رپورٹ فرسٹ ٹائم آئی ہے اس میں انہوں نے ٹوٹلی طور پر جو سچویشن بنی ہے لداخ کے علاقے میں اس کو انڈیا کو ذمہ دار قرار دیا ہے, کیونکہ جو معاہدہ ہوا تھا انڈیا اور چائنا کے درمیان اس مسئلے کے سٹارٹ پر کہ کوئی بھی اس ایریا میں نہیں آئے گا, ہم دونوں وہاں پہ رک کے اور صرف پیٹرولنگ کر لیا کریں گے, واپس چلے جائیں گے. لیکن جب 15-16 جون کی رات میں انڈین ٹروپس جو ہیں میرے خیال میں کوئی 60-70 لوگ تھے, انہوں نے علاقے میں پھر جا کے دوبارہ جانے کی کوشش کی اور وہ علاقے واپس لینے کی کوشش کی جو کہ چائنا نے انڈیا سے لے لیے تھے. تو اس میں پھر یہ جھڑپیں ہوئی ہیں اور ان کے صرف 30 لوگ نہیں ہیں, 70 تک کے لوگ جو ہیں انڈین آرمی پرسنلز وہ اس میں مارے گئے تھے. تو اب مودی صاحب بالکل شکست تسلیم کر چکے ہیں, چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مزید کوئی معاہدہ ہو جائے اور اس طریقے سے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے. اور چائنا کا یہ کہنا ہے کہ وہ گلوان وادی پوری اب ان کے کنٹرول میں ہے. اور جو مزید لیٹسٹ اپ ٹو ڈیٹس آ رہی ہیں کہ چائنا 135 کلومیٹر تک اندر چلا گیا ہے انڈیا کے ایریا میں. تو ابھی اس نے وہ کافی ایریا کور کر لیا ہے اور اپنے وہ بنکرز بنا رہا ہے. اور جو سیٹلائٹ امیجز سامنے آئے ہیں تھرڈ پارٹی سے, یو کے نے ایکچولی ایشو کیے ہیں, اس میں سینکڑوں جو ٹرک ہیں اور جو لینڈ موورز ہیں اور وہ چائنا نے آگے فرنٹ پہ لا لیے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹینکر سامنے آ گئے ہیں اور وہ بنکرز بنا رہے ہیں اور وہ وہاں پہ اب رکنے والے ہیں.
اور انہوں نے پورا گلوان ویلی جو ہے اس کو کلیم کر لیا ہے، اور انڈیا سے کہا ہے کہ وہ کبھی بھی گلوان جو ریور ہے اس کو کراس نہیں کرے گا، اور اس میں وہ اس کا حصہ نہیں ہے. تو اس پر انڈیا پہ خاموش تو ہو گیا فی الحال، انہوں نے اپنی شکست بھی تسلیم کر لی ہے، اور اب وہ مزید اپنے عوام کا پریشر کو ہٹانے کے لیے اب مزید رابطے کر رہا ہے، روس سے رابطے کر رہا ہے اپنے مزید ویپنز خریدنے کے لیے. تو روس سے وہ MiG-29 اور US-30 جو جہاز ہیں جن کی مالیت 5.5 سے 6,000 کروڑ روپے بنتی ہے، ان کا وہ آرڈر کر رہے. اسی طرح رافیل جو ہے وہ 58,000 کروڑ کے اس نے 36 رافیل آرڈر کیے ہوئے ہیں فرانس سے، تو اس میں سے 4 اس کو مل گئے ہیں، باقی لیٹر آن ایئر ان کو مل جائیں گے. تو اس سے یہ سب پتہ چل رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کبھی بھی جنگ کے لیے تیار نہیں تھا. وہ بڑکیں تو ان کی روز سننے میں آتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی جنگ کے لیے نہیں تیار تھے. تو اب ان کو دوبارہ سے چیزیں پرچیز کرنا پڑ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نیپال نے اور بھوٹان نے بھی ان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں. تو یہ سارا بڑا عجیب سا سچویشن بنی ہے. مودی کے لیے اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ اس چیز کو کیسے ہینڈل کرے. اور اس نے جو کل بیان دیا تھا کہ ہمارا کوئی بندہ اس بارڈر کے پاس پار نہیں گیا، اور نہ ہی ادھر سے کوئی بندہ ہماری طرف آیا ہے. تو ان سے پوچھنا تو یہ چاہیے کہ یہ جو بندے آپ کے 30 مارے گئے تھے جو خود مانتے ہیں، تو وہ اور کرنل صاحب 11% تھے، وہ مارے کیسے گئے ہیں پھر. تو اس طرح کی سچویشن ان پہ عجیب قسم کے پریشر بنے ہوئے ہیں، اور ہوپ فلی کہ the outcome will be good for the region. تو ابھی تک کی جو لیٹسٹ نیوز ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو میری کوشش پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں. تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. آپ کے لیے لیٹسٹ خبریں آپ کے لیے گیدر کر کے شرنک ڈاؤن کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.